زیادہ مظلوم آپ ہیں، دب کے آپ رہتی ہیں یا میاں صاحب؟ میں گھر میں رہتی نہیں ہوں نا، اسی لیے کہ دب کے رہنا پڑے. نہیں جی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. گھر کے اندر عورت کی چلنی چاہیے، لیکن فیصلے مرد کے ہونے چاہیے، وہ دیر پا ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے، مرد دور تک سوچتا ہے. اچھا واقعی مرد دور تک سوچتا ہے؟ بعض مرد تو اتنے دور تک سوچتے چوتھی گلی 'ਚ بھی انہوں دی نظر ہوندی. ویسے آپ کو یہ خیال اچانک کیسے آیا؟ اب تو لوگوں کے حافظے میں بھی نہیں ہوگا، اور جو بالکل نوجوان نسل آئی ہے 15-20 سال میں، انہوں نے شاید ہی آپ کو دیکھا ہو خبریں پڑھتے ہوئے، مگر کیسے آپ کو خیال آیا؟ کسی نے آفر کی تھی یا خود سے؟ یہ وسیم میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ لوگوں کو اب یاد نہ ہو کہ میں خبریں پڑھتی تھی. کیونکہ جب میں خبریں چھوڑ کر ادھر آئی تھی تو پیک کا ٹائم تھا میرا، اور لاہور میں ہی تھی جو رات 9 بجے خبرنامہ پڑھتی تھی. جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ان کی جتنی خبریں ہوتی تھی باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ صبا فیصل پڑھیں. آپ کا لہجہ چونکہ بہت اچھا تھا. اور پھر مجھے نیشنل ایوارڈ بھی ملے. اور جب میں ڈراموں میں آئی تو مجھے تو اچھا خاصا بڑا، مجھے یاد ہے میں دہرانا نہیں چاہ رہا تھا جی وہ، لیکن یہ بہت کچھ میں نے برداشت کیا. میں نے بہت کچھ برداشت کیا، لوگوں کو پتہ لگے. میں اگر آپ مناسب سمجھیں جی کہ ہماری جرنی کوئی آپ ہارتے نہیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور سننے کے بعد آپ جواب بھی نہیں دیتے، مگر آپ محنت کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن آپ کی پرفارمنس جواب دیتی ہے. اور وہی لوگ، اب میں کہہ دوں، اور وہی لوگ جو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ خبریں پڑھ رہی ہے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ یار انہوں بلا لو، ادھر پرفارمنس کر کے بہت مزہ آتا ہے. بڑی بات. نہیں، میں اب نام بھی لوں، شبیر جان جی، میرے تو اتنے فیوریٹ، اب تو ہم اتنا کام ایک ساتھ کرتے ہیں. نہیں میں تو لوں گی نام. وہ اور نعمانی جان، یہ ایک ایسی بات ہے جو میں نہیں بھولوں گی کبھی بھی. انہوں نے کہا کہ یار، انہوں نے آپس میں ڈائلاگ بول رہے تھے، انہوں نے نعمان اجاز نے کہا یار وہ آنٹی ایسا نہ، ان کا آنٹی کو چھوڑو، آنٹی تو خبر نامہ پڑھتی ہیں. اب میں پیچھے پڑ گئی، شاید ظہور آپ کا ہی شاید اسکرپٹ تھا. یہ انہوں نے جان بوجھ کر کرنے، وہ آج تک نہیں مانے، لیکن میں آج تک اسی بات پر، اور میں نے شبیر صاحب سے بھی ایک دفعہ کہہ دیا. اور اب ہم جب کام کرتے ہیں، میں، شبیر صاحب یا نعمان اجاز، تو اب میرے خیال میں ان کو بھی شاید اچھا ہی لگتا ہے میرے ساتھ کام کر کے. اب مان لیا. لیکن میں جب پہلے اسٹوڈیو میں ہم کام کرتے تھے تو ساتھ والے روم میں، ساتھ والے فلور پر، اگر جیسے یہاں پر میں ڈائلاگ بول رہی ہوں تو ادھر سے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، یہ تو صبا فیصل کی آواز ہے، تو میں منہ چھپاتی تھی، اللہ یہ خبروں کا چھاپ کب ختم ہوگی، کیونکہ میں نے اب موو کیا ہے، میں اب آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں، لیکن لوگوں کے ذہنوں سے نیوز کاسٹر کی وہ چھاپ نہیں نکل رہی. لیکن آج جب لوگ کہتے ہیں اچھا آپ خبریں پڑھا، تو میں کہتی ہوں یہ ہے میری اچیومنٹ. بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یوتھ کو بھی لوگوں کو سیکھنا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا بھی تو اس نے نہیں طنز نہیں کی، وہ بعض اوقات چونکہ وہ لہجے میں ہلکا سا وہ آتا بھی تھا، اور کسی کے بھی آ سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیسے صبا نے اس کو مائنس کیا. دوسرے ڈٹی رہیں، بجائے اس کے کہ ڈیفنسو ہو جاتی ہیں، بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں. تو یہ جو فرمنس ہے، یہ جو ڈٹرمنیشن ہے، یہ ہوتی ہے. آج ایسے تو نہیں صبا فیصل صاحبہ 30 لاکھ روپے لیتی ہیں پلے کا. اور سنا آپ کہتی ہیں پہلے سارے پیسے یہاں رکھو گے تو کام کروں گے. نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اچھا، ایسا کہیں نہیں ہے. اب سب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا دیکھتی ہیں ڈرامہ سائن کرتے وقت، کیا دیکھتی ہیں؟ پیسے، ڈائریکٹر، اسکرپٹ، کو آرٹسٹ، کیا دیکھتی ہیں؟ میں نے کہا اب میں کچھ بھی نہیں دیکھتی. مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ مجھے اتنا پے کر رہے ہیں نا تو یہ بلا وجہ نہیں کر رہے، یہ کیریکٹر بھی اچھا دیں گے، ڈائریکٹر بھی اونچا ہوگا، پروڈکشن ہاؤس تو میں نے چن لیا، اور کو آرٹسٹ بھی اچھے ہوں گے. تو میں صرف بجٹ دیکھتی ہوں، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اچھا صبا، ابھی جو بات ہوئی، میں چونکہ اب بات ادھر چلی گئی، اور میں نے ہم اپنے کولیگز کی کوئی بھی ایسی بات ہو جو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بلا وجہ کیوں شیئر کی جائے نا، جس سے اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے. مگر مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے خود یہ بات شیئر کی تاکہ لوگوں کو اس سے سیکھنے کا موقع ملے. مگر جب اس طرح کی بات کبھی کان میں پڑتی تھی تو ایک مرتبہ اندر سے تکلیف ہوتی تھی؟ اچھا میں بتاؤں، جب میں ایکٹنگ میں آئی تھی نا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے نا یہ بھی بند رکھنے ہیں اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہے، صرف اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، صرف اکاؤنٹ کھلا رکھنا ہے، اکاؤنٹ کھلا رکھنا ہے، دماغ استعمال کرنا ہے کہ
میں جب آئی تھی وسیع میرے سامنے صبا حمید، بشرا انصاری، زیبا بختیار، شگفتہ اعجاز، 20 سال کا ایکسپیرینس تھا، یہ سب لوگ اتنا ایکسپیرینس لے چکے تھے جتنا میں نے اب لیا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو میں ہمیشہ ان کی سب کی رسپیکٹ کرتی تھی. جی پروف کر چکے تھے، نام تھے سب کے، اور سب کو میں بڑی رسپیکٹ کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہوں. میں نہ کسی سے کبھی جیلس ہوئی ہوں، اور امپریس میں ان کی ایکٹنگ سے ضرور ہوئی ہوں، لیکن اس چیز سے امپریس رشک کیا ہے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار ان کی جگہ پر میں ہوتی. میں نے خاموشی سے ٹائم کا انتظار کیا ہے. آج وہ ٹائم ہے کہ سب کا ہوتا ہے کہ جی میرا نام لکھا ہوا ہے اور میرے پاس 4 چوائسز ہوتی ہیں اور مجھے ایک کرنا ہوتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کاش میری فوٹو کاپی ہوتی، میں یہ 4 ڈرامے کرتی. میرے میں اتنی انرجی ہے اور 4 کے پیسے مجھے ملتے، 4 کے پیسے ملتے. صبا جی ایک بات کہوں، گھر جا کے اپنی نظر اتاریے گا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. ویسے میرے گھر میں دیکھیں نا چولہے پر ہر وقت لال مرچیں رہتی ہیں، کیونکہ میں اور میرے بچے، میں نے بچپن میں بچوں کو سکھایا ہوا ہے بھائی دیکھو نظر لگے گی خود کو تکلیف ہوگی یا سر میں درد ہوگی یا آپ لیٹے رہیں گے، بہتر ہے کہیں سے آؤ، مرچیں نظر اتارو چولہے میں ڈال دو. مجھے لگا جیسے ہی آپ آتی ہوں گے میاں صاحب وہ نظر اتارتے ہوں گے. ایسا کبھی ہوا؟ میں خود ہی اتار دیتی ہوں، میں کسی کو نہیں. ویسے میاں صاحب نظر اتاری کبھی؟ آج جیسے انہوں نے کہا بہت پیاری لگ رہی ہو. ہاں نہیں وہ تو بہت کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. بہت، میں نہیں ہوں وہ بہت ہیں. اچھا. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں کا مرد جو ہے خاص طور پر بالکل نہیں کہہ پاتا ہے. نہیں فیصی تو بہت ایکسپریسو ہے، بہت بہت تعریف کرتے ہیں. پھر وہ صرف میرے حسن کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں تم ایک اچھی بیوی ہو، تم ایک اچھی ماں ہو، تم ایک اچھی بیٹی ہو، ایک بہن ہو، تم پھپھی اچھی ہو، تم خالہ، تم ہر رشتے میں، اور ایک اچھی مالکن بھی ہو. اور دکھ اس بات کا کہ تم کراچی ہو. نہیں خوشی اس بات کی ہے کہ تم کراچی ہو. اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی صبا فیصل صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا فیصل صاحبہ. تو صبا آپ کی کام کی مجبوری ایسی ہے کہ آپ کو وہاں رہنا پڑتا ہے اور میاں صاحب کو یہاں رہنا پڑتا ہے بیشتر وقت جو ہے، تو اس سے کبھی دوری محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں محبتیں قائم ہیں بس. اچھا. ہاں دور رہنے سے نا ان کو بھی سپیس ملتی ہے، مجھے بھی ملتی ہے. اور جب ہم ملتے ہیں 8 دن کے لیے آؤں، 10 دن کے لیے آؤں، 1 مہینے کے لیے آؤں، ہمارا وقت بہت اچھا گزرتا ہے. پاجی تو پیچھے منڈیاں چ بہ رہے ہوندے نے، اور سناؤ. یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سب اگر ایسا کریں تو اچھا؟ میرے خیال میں سب کریں تو بہت اچھا. اچھا نہیں مگر اتنا دور رہنا ایسا نہ ہونا کہ اتنا دور جائے دوری ہو جائے. پھر ہاں یہ فراز کا مصرع مجھے یاد آیا، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا. ہاں لیکن یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، مرد جو ہوتا ہے نا، مرد یہ نہ ہونا کسی دن آپ واپس آئیں فیصل صاحب وہ فیصل صاحب ہی نہ ہو، قسم سے وہ فیصل صاحب نہ ہو کوئی اور ہو. تو میں نے انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ کیسا محسوس ہوگا؟ نہیں مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا. میری خدمت کرنے کے لیے تو کوئی ہوگی نا. ارے سنیں، ایک دفعہ فیصی مطلب جب جاب کرتے تھے، میں کبھی نہیں گئی تھی ان کے آفس. ایک مرتبہ میں گئی تو اندر چلی گئی، اور اس کے بعد وہ جو بھی ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اسے میں نے بتا دیا کہ میں فیصل صاحب کی مسز ہوں. انہوں نے کہا اچھا. وہ اندر گئی، وہ پھر نہیں آئی. پھر میں گاڑی میں بیٹھ گئی، فیصی آ گئے. تو فیصی کہتے ہیں خاصی ہیں، گھبرائے ہوئے نہیں، آ کے بس بیٹھ گئے. تب تک اس نے کچھ نہیں بتایا تھا. تو کہنے لگے کہ وہ میں نے تو بتایا ہی نہیں تھا کہ صبا فیصل ہے میری بیوی. وہ اچھی طرح بات کرتی تھی، میں بتا دیتا تو اس نے خاک مجھ سے بات کرنی تھی. اور اب تو اس نے آفس ہی چینج کر لیا جب سے پتا چلا کہ صبا فیصل میری بیوی ہے. تو میں فیصی سے کہتی ہوں نہیں آپ بالکل جوانی میں بھی دوستیاں کریں جیسے مرضی، بس بتا دیا کریں کہ صبا فیصل ہے میری بیوی، کوئی پھٹکے گی بھی نہیں پاس. تو یہ مرد پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، یہ کانفیڈنس عورت کا اپنے ڈولوں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، خود پر ہوتا ہے. یہ مرد نہیں، مرد کی ذات تو پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نجف کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے بوجھو تو جانے، اور اس میں ہم گیسٹ سے پوچھتے ہیں ریڈلز،
اور آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اب دیکھنا یہ آپ ذہین بھی ہیں یا نہیں. یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہمارا گیسٹ ذہین ہے کہ نہیں. اتنا کچھ اچیو کرنے کے باوجود بھی نجف کو یقین نہیں ہے کہ تھوڑا سا شک کی گنجائش. لیکن مزہ آئے گا. ویسے شاہ جی نجف کے سامنے آئنسٹائن نو بھی بٹھا دو گے نا تو انہوں بھی کہے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ذہین ہیں کہ نہیں.